جی آگے یاد کہ گفت پیغمبر کے حق فرمودہ است، من نہ گنجم من نمی گنجم کے در بالا و پست، میں نہیں سماتا ہوں بالائی اور پستی میں. من نمی گنجم زمین و آسماں، من نمی گنجم مکان و لا مکان، میں اس دنیا میں بھی نہیں سماتا ہوں، لا مکان میں بھی نہیں سماتا. در دل مومن بگنجم اے عجب، کتنی عجیب بات ہے کہ میں صرف مومن کے دل میں سماتا ہوں. گر مرا جوئے دراں دل ہاتل، اگر مجھے ڈھونڈنا تو اس کے دلوں میں ڈھونڈو، ان کے دلوں میں ڈھونڈو. میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے، حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ راز و نیاز میں کیا باتیں کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میرے حبیب، میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا کوئی امتی کسی شکستہ دل کی دلجوئی کرے گا، اس کا دل بہلائے گا، اس کی داد رسی کرے گا، تو میں اسے بغیر حساب جنت میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی حسن سلوک کرے گا، کسی کی دل جوئی کرے گا، کسی شکستہ دل کی مدد کرے گا، تو میں اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دوں گا. اس سے بڑی سہولت اور کیا ہو سکتی؟ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حساب لینے پہ آ گیا تو ہم تو بخشے نہیں جائیں گے. آسان راستہ بھی بتا دیا کہ یہ کر لو، میں تمہارا حساب بھی نہیں لوں گا. اس سے بڑی یعنی گیٹ تھرو گائیڈ پڑھتے ہیں نا لوگ امتحان کے لیے کہ آسان طریقے سے پاس ہو جائے، تو یہ اس کڑے امتحان میں سے پاس ہونے کا سب سے آسان طریقہ کہ لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے ساتھ پیار کا سلوک کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یعنی بعثت سے پہلے کی زندگی کو ہی دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگوں کی مدد کرتے. یعنی آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور تھے. لوگ اپنی امانتیں رکھ جاتے تھے، فیصلے کرواتے تھے. یعنی آپ کا حسن اخلاق ایسا تھا، آپ کے معاملات اتنے پاکیزہ تھے کہ آپ نبی جب تو یعنی اس کا اعلان جو ہے، بعثت کا اعلان، وہ تو 40 سال کی عمر میں ہوا نا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اس سے پہلے ہی بڑے پاکیزہ، مطہر تھے، منزہ تھے. اور یہی یعنی تمام انبیاء کی زندگی اسی چیز کا نمونہ رہی، اسی لیے تو وہ انبیاء ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یعنی سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کی طرف آتے ہیں، بڑا یعنی کمال بات کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر اپنے منہ اس طرف کر لو، بلکہ نیکی اور کمال یہ ہے کہ تم اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر اور اللہ کی تمام کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پہلی توحید اور اس پر ایمان لانا. پھر اور وہ مال جو تم کو بہت عزیز ہے اسے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، حاجت مندوں اور غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کرنے پر خرچ کرو. یعنی ایمان کے بعد نیکی یہ ہے. اور اس کے بعد تیسری بات یعنی یہ کام کرنے کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جب عہد کر لو تو اسے پورا کرو.
یعنی پرائرٹی لسٹ آپ کو ریوائز کر دی ہے کہ یہ کام کرنے اور اس ترتیب سے کرنے ہیں، اور اگر اس ترتیب میں تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر کیا ہے؟ وگر باؤن رسیدی تمام بو لہبیست۔ اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی جو اس ترتیب کو فالو کریں گے نا، وہی نیکی اور اس کے کمال تک پہنچیں گے اور یہی فلاح پائیں گے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اور اس پہ یعنی بڑی طویل بات ہو سکتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کی مناسبت سے، اس گفتگو کی مناسبت سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے، لوگوں کو سنیں اور اس میسج پر کم از کم خلوص دل کے ساتھ عمل کی تھوڑی سی کوشش ضرور کریں۔ حقیقی مقاصد جو ہے نا ان تعلیمات کے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے کردار اور سیرت کو سامنے ایک مشعل راہ بنا کر، تو وہ یہی ہیں کہ پہلے عقائد کو درست کیا جائے، پھر معاملات کو بہتر کیا جائے، اور معاملات کے ساتھ لنک اخلاق ہے، اخلاق اس کی روح ہے، معاملات کی حسن سلوک اس کی روح ہے، اور پھر تیسری عبادات ہے۔ اور میرے خیال میں کہ اسی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ میسج اس محفل کا، اس بات کا، اس گفتگو کا یہ لیا جائے کہ ہم اللہ کے آئین کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل، ہر بات اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہو۔ اور اگر ہم انہی کے نقش قدم کو اپنے لیے سنگ میل بنا لیں، ہوتا ہے نا کہ نشان ہوتے ہیں سڑک پہ کہ جی اتنے میل اس کو فالو کرتے جائیں کہ جی اتنی دور، تو یہ ہماری نجات کا سامان بن جائے گا۔ میں بھی بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی شریعت پر، اللہ کے آئین پر، قانون پر، جو کہ ہمیں قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ کہ عید میلاد النبی کا اصل مقصد جو ہے وہ تجدید عہد ہے، جشن منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، حضور سے محبت کا اظہار کرنا، اور سب سے اہم اس تصویر کا رخ ہے تجدید عہد۔ اس عہد کی تجدید کرنا کہ ہم کوشش کریں گے خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی دی ہوئی ہدایات اور رسی کو پکڑ کر رکھیں، پھر ہی ہماری نجات ہے۔ ورنہ علامہ صاحب کے بقول کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم اوست، وگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، ورنہ پھر نجات کی گنجائش نہیں ہے، پھر ہم ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ ہم سب اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہی نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے علامہ صاحب نے کہا نا، تو غنی از ہر دو عالم وان فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر۔
حسابم وگر حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، اور ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے اور تجدید عہد کریں. آج اس محفل کی، اس گفتگو کی مناسبت سے، موقع سے فائدہ اٹھا کر کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، محبت کریں، لوگوں کی خدمت کریں. اللہ کی دی اللہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے لیے نبی بنایا گیا ہوں. مقصد نبوت بیان فرما دیا آپ نے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا یہ نبی، سورہ بقرہ میں بھی ہے 2 جگہ پہ، پھر سورہ جمعہ میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے کہ میرا یہ نبی تمہیں قرآن پاک کے آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے. تزکیہ کرے، دل کو صاف کرے، کوشش، اور پھر نتائج اللہ پہ. اللہ تعالیٰ کوشش کا ہی اجر دے گا ہمیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، میرے والدین جنت مکین کے لیے، میرے دادا قبلہ سید شاہ محمد صابری، میری دادی، میرے نانا نانی، عزیز و اقارب جو فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم کی شفاعت نصیب فرمائے. میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور حضور نبی اکرم کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عاقبت میں روز محشر حضور نبی اکرم کے جھنڈے تلے اٹھائے. لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آئیں آج یہ تجدید عہد کرتے ہیں، باقی اللہ برکت ڈالے گا. آمین.